السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو ایک ایسی عبادت، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نماز ادا کر کے اپنے رب سے ملاقات کرنے کے اہل بن جاتے ہیں، آپ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وضو کے کیا فضائل ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، اور اگر وہم ہو جائے وضو ٹوٹنے کا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری ہمیں کیا کہتی ہے۔ all will be with references from صحیح حدیث، کوئی اور کتاب یا کوئی کسی اور بات کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وضو کرنا کیوں ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 6954، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی کہ جس کو وضو کی ضرورت ہو، اور جب تک وہ وضو نہ کر لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حدیث نمبر 168 میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو داہنی طرف سے کرنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ کنگھا کرنا، جوتا پہننا اور وضو کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے طریقے کے علاوہ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر اسپیشل جو ہے وہ اٹینشن دلائی ہے، جس میں سے دو چیزیں یہ ہیں کہ جب آپ سو کر اٹھیں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمبر ہے 3295، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب تم سو کر اٹھو تو اپنی ناک کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، کیونکہ ساری رات شیطان تمہارے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جب آپ ناک کو صبح اٹھ کے جھاڑتے ہیں تو آپ میں ایک تر و تازگی کا احساس آتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر حدیث صحیح بخاری کی ہے نمبر 60، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کہ وہ جلدی وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی اور اونچا 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ ایڑیوں کی خرابی ہے جہنم سے، ایڑیوں کی خرابی ہے جہنم سے، یعنی اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک صحیح طرح دھونا چاہیے۔ اچھا، تو اب نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ وضو کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 542 نمبر حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر دل میں کوئی خیال آئے بغیر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ایک وضو کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور پھر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی ایک نماز سے اگلی نماز تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کیا ہی فضیلت ہوگی وضو کرنے والوں کی۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے، حدیث نمبر 136، کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید پاؤں والوں کی طرح بلائے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کو اپنی جتنی چمک بڑھانی ہے تو بڑھا لو۔ اور پھر ایک سوال اس سے یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے، کتنی بار وضو کرتے تھے؟ تو میکسیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 214 ہے، جس میں بتایا گیا ہے، پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا جنہوں نے یہ روایت کیا تھا کہ کیا آپ کس طرح وضو کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہمارا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک ہمیں وضو کرنے کی ضرورت پیش نہ آ جاتی، یعنی کہ جب تک کہ ان کا وضو ٹوٹ نہ جاتا۔ لیکن ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی چمک کو بڑھانا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن چمکدار ہو کر نور والے بن کر اٹھیں انشاءاللہ۔ آتے ہیں حدیث کے طریقے وضو کے طریقے کے اوپر کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو حدیث نمبر 185 ہے اور 186 ہے صحیح بخاری کی، جس میں ہمیں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، 3 دفعہ اپنی ناک کو صاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے پانی لیا اور 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا،
پہلے آگے لے کر آئے دونوں ہاتھ اور پھر ان کو پیچھے لے کر گئے، گدی تک لے جانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا۔ 185 اور 186 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں نماز میں وہم ہو جاتا ہے کہ کیا ہماری نماز ٹوٹ تو نہیں گئی، پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ حدث نماز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حدث کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز والی یا بے آواز ہوا کا نکلنا۔ اب آتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2056 میں، جس میں نماز کے وہم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر نماز میں وہم ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مت توڑو اس وقت تک جب تک تمہیں آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ آ جائے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2056 صحیح بخاری کی۔ جب تک آپ کو آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ آ جائے اس وقت تک آپ اپنی نماز کو نہ توڑیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے بڑی زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے، حدیث نمبر 247 ہے صحیح بخاری کی، کہ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو ایسا ہی وضو کریں جیسا نماز کے جیسا وضو کریں، اور پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹیں، اور پھر ایک دعا ہے، بڑی ہی پیاری دعا ہے، کافی لمبی دعا ہے، انشاءاللہ سونے کے آداب میں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں وضو کے معاملات، ان کے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم غسل کا طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ، جو ہم میں سے میکسیمم لوگوں کو نہیں پتہ اور ہم شرم محسوس کرتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں یا نہیں، صحیح بخاری سے ہم ڈسکس کریں گے۔ کائنڈلی سبسکرائب دا چینل۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔